کہ ہاں قیامت کے دن ہماری گردن ناپی جائے گی۔ یہ دوستی کی علامتیں ہیں، یہ دشمنی کی علامت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو پہلی چیز مشابہت، دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرنا ان سے دوستی کی علامت ہے۔ دوسری چیز ان کے درمیان اقامت اختیار کرنا، ان کے درمیان بسنا رہنا، ان کا جو ہے نیشنلٹی قبول کرنا، یہ دوستی کی علامت ہے۔ آج پورے لوگ بھاگے جا رہے ہیں، کینیڈا چلو، امریکہ چلو، یورپ چلو، ان کے درمیان رہو۔ کیا میرے بھائی کبھی ہم نے سوچا بھی کیا اسلامی نقطۂ نظر سے یہ جائز بھی ہے؟ اسلام اس کی اجازت بھی دیتا ہے؟ اسلام نے تو دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کو فرض قرار دیا ہے۔ آج ہم دارالاسلام سے دارالکفر کی طرف بھاگے جا رہے ہیں گرین کارڈ کے لیے۔ کس کے لیے؟ گرین کارڈ مل جائے گا، نوکری مل جائے گی، دولت، پیسہ، یہ پیش نظر۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہجرت کو فرض کیا تھا دارالکفر سے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے دارالاسلام میں آ جاؤ۔ ہم نے کہا نہیں، اب ہم جو ہے دارالکفر کی طرف ہجرت کریں گے۔ کہیں گے نہیں وہاں بڑی فیسلٹیز ہے بھائی، بڑے حقوق دیتے ہیں، تو گرین کارڈ 2 ہی سال میں دے دیتے ہیں، وہ نیشنلٹی جلدی سے دے دیتے ہیں۔ یہاں تو خلیج میں 20 سال 25 سال رہو، یہاں نیشنلٹی نہیں ملتی ہے، لہذا اس دیار کو چھوڑو اور چلو، کیونکہ یہاں نیشنلٹی نہیں ملتی اس لیے یہاں چھوڑ دو۔ میرے بھائی ہماری بد نصیبی، یہ ہماری بد نصیبی ہے، یاد رکھیں، ہماری بد نصیبی ہے، یاد رکھیں۔ کفرستان کا، دارالکفر کا جنسیہ لینا، وہاں بسنا، یہ ایک مسلمان کے لیے حرام ہے میرے بھائی، یاد رکھیں، سن لیں کان کھول کر۔ جائز نہیں ہے کہ دارالکفر میں جا کے بسیں آپ، بھلے یہاں نیشنلٹی نہیں ملتی، جتنے دن یہاں رہنے کا موقع مل جائے اس کو غنیمت جانیے، اس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیجیے۔ مسلمانوں کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، کافروں کے ساتھ رہنے سے منع کیا گیا۔ جیسے وہ حدیث میں نے پیش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا بری من کل مسلم یسکن بین ظہران کافر، ہر مسلمان سے میں بری ہوں جو کافروں کے درمیان بستا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی آنکھ کافر کی آنکھ کو نہ دیکھے، یعنی اتنے قریب گھر نہ بناؤ ان سے، ان کے قریب نہ بسو، کافروں کے قریب نہ بسو، ان سے دور رہو۔ تو اقامت اختیار کرنا دارالکفر میں یہ دوستی کی علامت ہے، دوستی کی نشانی ہے میرے بھائیوں، ایک مسلمان کے لیے روا نہیں۔ تیسری چیز دوستی کی علامت میں سے ان کی طرف سفر کرنا، ان کے ملکوں میں جانا، سیر و تفریح کے لیے، وقت گزارنے کے لیے۔ آج کتنے لوگ جاتے ہیں جو چلو بھائی تفریح کر کے آتے ہیں، نہیں، دارالکفر کی طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ آپ جو ہے تفریح کرنے جائیں، صرف ایک ہی شکل ہے سفر کی، صرف سفر کی، اقامت تو حرام، سفر کی دارالکفر کی طرف ایک ہی شکل ہے کہ ضرورت، ایسی ضرورت جو دارالاسلام میں پوری نہ ہو سکے، جو دارالاسلام میں پوری نہ ہو، جیسے تعلیم ہے یا تجارت ہے، تو تعلیم ہے، تجارت ہے، علاج ہے، جو دارالاسلام میں پوری نہیں ہو سکتی۔ مسلم ممالک میں کہیں اس کا انتظام نہیں ہے، آپ کے علاج کا، اس تعلیم کا جو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ سفر کر سکتے ہیں، وقتی سفر، دائمی نہیں، وقتی سفر کر سکتے ہیں، لیکن 3 شرطیں، 3 شرائط کے ساتھ میرے بھائیوں۔ پہلی چیز تو وہ ضرورت ہو، صحیح معنی میں اس کو ضرورت کہا جائے، یہ نہیں اور یہ لئے میرے بھائی ہم نے اس کو نہیں برتا۔ آج کیا ہو رہا ہے، پہلے یہ شرط لگائی کہ سر کھلا ہو، چہرہ کھلا ہونا چاہیے، عورتوں کا چہرہ کھلا ہوا ہوئے فوٹو پر، تب جو ہے اس کو داخل ہونے دیں گے۔ پاسپورٹ کا نظام قائم کیا، اس پر فوٹو لگوایا، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی، اس کے بعد کہا نہیں کان کھلا ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا چلو عورتوں کے کان بھی کھول دیتے ہیں، اب کیا کہا گردن بھی کھلی ہونی چاہیے، کل کہیں گے سینہ بھی کھلا ہونا چاہیے۔
ہم جس طرح قبول کرتے جائیں گے اس طرح وہ اپنی شرط بڑھاتے جائیں گے، ہماری ذلت اور رسوائی ہوتی جائے گی۔ جس قدر ان کی شرطیں قبول کریں گے اسی قدر بھائی کیوں جانے، کیوں نہیں بائی کاٹ کرتے؟ نہیں فتویٰ لیتے ہیں صاحب کیا کریں، مجبوری، ہر چیز مجبوری، ہر چیز کیوں ضرورت، عورتوں کو جانے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائیو؟ کیا ضرورت ہے عورتوں کو امریکہ جانے کی، لندن جانے کی؟ کیا ضرورت ہے جو مسلم ممالک میں پوری نہیں ہوتی ہے؟ لیکن ہو رہا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ بے پردگی کیا ابھی ماضی قریب میں پورا فوٹو نہیں لیا گیا، پورا ننگا کر کے دیکھا جاتا تھا، ایسے حالات فٹ تھے کہ انسان اس کے سامنے پورا ننگا ہوتا تھا، آپ کا ہر عضو جو ہے ان کو نظر آتا تھا کہ جو ہے اندر کیا ہے، لباس سے نیچے۔ کیا جائز ہے مسلمان کے لیے کہ اپنے پورے اعضاء کو دوسرے کے سامنے ظاہر کرے؟ ایسا اسکرین لگا ہوا تھا کہ آپ جائیں گے پورے ننگے ہوں گے۔ تو ایک تو ضرورت ہو جو پوری نہ ہو، دوسری چیز یہ ہے شرط کہ آپ کے پاس اتنا تقوی، اتنا دین ہو کہ آپ ان کے شکوک و شبہات سے، ان کے غلط عقائد سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اسلام کی اتنی تعلیم ہو، اسلام کی اتنی تعلیم ہو، اتنا تقوی ہو، دونوں چیزیں، دینداری ہو کہ تاکہ ان کے جو ہے لذات اور شہوات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اتنا علم ہو کہ ان کے شبہات سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ شہوتوں سے بچنے کے لیے تقوی چاہیے، کیونکہ وہاں ہر چیز عام ہے، آپ کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، شراب کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، اگر انسان کے اندر تقوی نہیں ہے تو راستہ کھلا، کوئی روکنے ٹوک نہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کے پاس اتنا علم ہو کہ ان کے شبہات سے آپ بچا سکیں اپنے آپ کو۔ کفر پھیلا ہوا ہے، کفر عام ہے، اسلام کے خلاف سازشیں عام ہیں، اس سے بچنے کے لیے آپ کے پاس شریعت کا علم چاہیے۔ تو ان شرائط کی ایک تو ضرورت ہو، دوسرے اتنا تقوی ہو کہ ان کی شہوتوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اتنا علم ہو کہ ان کے شبہات سے اپنے آپ کو بچا سکیں، تب دار الکفر کی طرف سفر کرنا، کفرستان میں جانا وقتی طور سے، ہمیشہ کے لیے نہیں، وقتی طور سے جائز ہوگا میرے بھائیوں، وقتی طور سے اس وقت جائز ہوگا، یاد رکھیں۔ تو یہ سفر کرنا، ان کے ہاں جانا، ان کے ہاں بسنا، یہ سب دوستی کی علامتیں ہیں، یہ برات اور جو ہے دشمنی کی علامت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ان علامتوں میں سے یہ ہے کہ ان کو کے ساتھ ہم جو ہے ان کا تعاون کریں مسلمانوں کے خلاف، یہ دوستی کی علامت ہے۔ کفار کا تعاون مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ان کا ساتھ دیں، یہ کفر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے انسان۔ یہ مشابہت اور یہ دوستی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دی، پھر مسلمان باقی نہیں رہتا۔ یہ نواقض اسلام میں سے کہ انسان مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کا ساتھ دے، حالانکہ اللہ نے کیا کہا، اشداء الکفار رحماء بینہم، کہ آپس میں شفیق و مہربان ہوتے ہیں، کفار کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم خود جو ہے مسلمان کے مقابلے میں کافر کا ساتھ دیں، اس کا تعاون کریں، اس کی مدد کریں، تو یہ سراپا کفر ہے، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اپنے اہم امور میں ان کو مشیر رکھنا، ان کو اونچے اونچے پوسٹ دینا، یہ بھی دوستی کی علامت ہے، یہ بھی دوستی کی علامت ہے، دشمنی کی علامت نہیں ہے کہ اہم عہدے کفار کو دیں، ان کو مسلمانوں کے مسائل میں ان کو مشیر کار رکھیں، ان سے مشورے طلب کریں۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے علاوہ دوسروں کو اپنا مشیر نہ بناؤ، مسلمان مشیر رہے، کافر جو ہے یہ مشیر نہیں ہو سکتا مسلمان کا، ان سے ہم مشورہ لیں۔ تو آج میرے بھائیو، اس تمام دوستی کے راستے ہم نے کھلے رکھے واہ کر دیا ہے، دشمنی کا کوئی راستہ نہیں رہا، سب دوست ہیں، رواداری کے نام پر، یسر اور آسانی کے نام پر، جو ہے اچھے اخلاق کے نام پر، جو کہتے ہیں نا اچھے اخلاق الگ چیز ہے، دوستی الگ چیز ہے۔
تو میرے بھائیوں، ولا اور برا کے عقیدے کو سمجھنے اور اس کے برتنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیرا۔